الحمدللہ اسلام ریئلائزم کا دین ہے۔ یہ صرف مولویوں تک محدود نہیں، اس بات کا عملی ثبوت 1908 میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے دیا۔ آپ نے وہ خدمات انجام دیں جس نے آپ کو نہ صرف شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ آپ کئی ان لوگوں کا وسیلہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ نے قرآن کو سیاست سے جوڑ کر اسلامی نظام اور آج کی ماڈرنزم کو ایک سانچے میں ڈھال دیا۔ آپ نے قرآن مجید کی سوشل لائف میں ترویج کے لیے کئی کتابیں لکھیں اور یہ ثابت کیا کہ قرآن صرف ثواب نہیں بلکہ عمل کے لیے بھی ہے۔ یہ صرف بیماریوں کا علاج ہی نہیں بلکہ سیاست کی کتاب یعنی اے بک آف سائنس بھی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی انسان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے اور ہمت کا نمونہ بھی دیتی ہے۔ آپ نے انتہا کے مذہبی گھرانے میں جنم لیا جہاں انگریزی تعلیم کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن عام لوگوں کی طرح آپ نے گیو اپ کرنے کی بجائے اپنے بل بوتے پر والد کو اطلاع دیے بغیر تعلیم کو جاری رکھا اور دنیا کو تعلیم کا وہ اصل مقصد بتایا جو کہ اسلام کی ترویج ہے۔ آپ کے والدین کو ایک مقامی اخبار سے آپ کے میٹرک کے بارے میں علم ہوا جس میں آپ نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ آپ نے نہ تو دین چھوڑا نہ ہی دنیاوی تعلیم۔ پی ایچ ڈی تک کا سفر آسان نہیں تھا مگر ہمت تھی، ایک نکتہ تھا، ایک جذبہ تھا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ 1900 کی دہائی یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک کٹھن دور تھا۔ اسی دور میں آپ کو جلا وطنی جیسی چیز کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن آپ کے جذبوں کو، آپ کی ہمت کو کوئی بھی طاقت روک نہ سکی۔ آپ نے فرانس کے شہر بربرس میں رہائش اختیار کی اور اپنی منزل کو ایک عظیم الشان مقام دیا۔ آپ نے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھ کر ایک عالم کا رخ بدلنے والا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کارنامے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بے پناہ عزت و تکریم سے نوازا، لیکن آپ نے پاکستان میں آنے کے بعد فرانس کی سٹیزن شپ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا جب بھی ذکر ہو ساتھ پاکستان کا نام بھی آئے۔ یہ ان کی محبت تھی اپنے وطن سے۔ یہ عظیم انسان ایمان کی محبت سے لبریز ہونے کے ساتھ ساتھ دیانت کے اعلیٰ درجات پر بھی فائز تھا۔ آپ 22 زبانوں میں مہارت رکھنے والے وہ انسان ہیں جو ہر زبان کے قوانین تک بھی جانتے تھے۔ فرانس میں اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر بہت کوششیں کی آپ نے اور کئی لوگوں کو آپ کی بدولت دین کی یہ نعمت بھی ملی۔ صرف فرانس کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی آپ نے گراں خدمات سر انجام دیں۔ جی ہاں، یہ وہی عظیم انسان ہیں جنہوں نے پاکستان کا پہلا مسودہ تیار کیا اور قرارداد مقاصد کی تیاری میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ذہانت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے منور اس انسان نے 1985 میں پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز حلال امتیاز سے ملنے والی 1 کروڑ کی کثیر رقم کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ادارہ تحقیقات کو عطیہ کر دیا، جو کہ ان کی تعلیم اور تحقیق کے سے لگن کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آپ نے سیرت النبی کے سیاسی پہلوؤں کو اجاگر کیا اور دین اسلام کے عملی ہونے کا اعلیٰ ترین ثبوت پیش کیا۔ ان کی عظیم زندگی کا مطالعہ آج کے نوجوانوں کے لیے شرف کا باعث ہے، جو ہمت، حوصلہ اور دنیا سے لڑنے کی ترویج دیتا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے میں اللہ کے دین میں صرف اللہ سے صلے کی امید رکھتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ 1994 میں کنگ فیصل ایوارڈ کو بھی ٹھکرا دیا آپ نے۔ آپ کی کتاب تعارف اسلام کے 22 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، جو آپ کے لیے ایک عظیم اعزاز ہے۔ ڈاکٹر عبدالحمید نے اپنی تعلیمات اور عملیات سے دین کو نوجوان نسل تک عام کیا۔
اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے نا کہ ہم ان کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ان کی ریسرچ سے مستفید ہو کر اسلام کے مثبت پہلو دکھائیں۔ ٹیم ری الائیونگ آف یوتھ کا اس عظیم شخص کی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کی حدودوں کو سمجھیں، اللہ کی حدودوں میں رہیں، دنیا کی حدود میں نہیں۔ آپ کے جذبوں کو صرف ہمت چاہیے، آپ کے جذبوں کو صرف اور صرف ہمت چاہیے، ہارنا آپ کا کام نہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، آپ کی ہمت لاجواب اور حوصلے ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلند ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ آپ کا نگہبان۔